سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ سے وہاں روانہ ہوئے، اصل مسئلہ کیا تھا؟ میں اختصار سے آپ کے سامنے ایک حقیقی پکچر رکھوں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ واحد ہستی ہیں جن نے تمام روایات کو جمع کر کے استقصاء کیا ہے کہ اصل حالات اور واقعات کے تھے۔ سب سے پہلا نقطہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے پھول کو عراقیوں نے خط لکھے، اور خط میں یہ کہا امیتت السنہ واحیت البدعہ، سنت ختم ہو گئی ہے، بدعات عام ہو گئی ہیں، اور جب تک آپ نہیں آتے یہ کام ٹھیک نہیں ہوگا، اور ایک صندوق بھر کے خطوں کا بھیجا۔ نتیجتاً سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مکہ سے ہی حج کے بعد کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آپ نہ جائیے، یہ وہی ظالم ہے جنہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا آپ نہ جائیے۔ ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام نے فرمایا آپ نہ جائیے، یہ وہی ظالم ہے جنہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا۔ اور حتیٰ کہ جب وہ جانے لگے تو یہ بھی کہا صحابہ نے استودعک اللہ من قتیل، ہم اس وقت بہت پریشان ہیں، ہم اللہ کی سپرد کرتے ہیں، اللہ کی امانت میں آپ کو بھیجتے ہیں۔ جب یہ جا رہے تھے فرزدق شاعر بھی ملا، اور فرزدق شاعر نے کہا کہ اگر مجھے یہ پتہ ہو کہ آپ رک جائیں گے تو میں آپ کی سواری کے سامنے لیٹ جاتا ہوں، آپ نہ جائیے، ان لوگوں پہ اعتماد نہ کیجیے۔ لیکن کچھ فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے، اور جبریل امین جب تشریف لائے تو ان کے ہاتھ میں خون آلود مٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ سیدنا حسین کی شہادت کی مٹی ہے۔ تو اللہ عز و جلال کے جو فیصلے ہیں وہ نافذ ہو کے رہتے ہیں۔ نتیجتاً جب وہاں پہنچے تو اس وقت ان کو اطلاع یہ مل چکی تھی کہ ان ظالموں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کو شہید کر دیا ہے۔ جب یہ بات ان تک پہنچی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اور ہانی بن عروہ ان دونوں کو شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ شہید کرنے والا وہ ظالم ہے جو کوفے کا اس وقت گورنر تھا، عبید اللہ بن زیاد۔ جب پتہ چلا تو آپ نے فیصلہ کیا کہ اب کیا کرنا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے لشکر بھجوایا۔ جب اس کو یہ پتہ چلا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنا فیصلہ چینج کر بیٹھے ہیں کہ اب یہ کوفہ کی طرف نہیں آئیں گے، اب یہ کسی اور جگہ جائیں گے، جس کے نتیجے میں یہ ساری کی ساری شامت میری آئے گی۔ اور وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا تبدیل کیا تھا؟ 3 فیصلے تھے۔ پہلا فیصلہ، مجھے اپنے وطن واپس جانا ہے، یا او الذهاب الى الثغر، یا میں کسی جہاد کے لیے کسی سرحد پہ جاؤں گا، او اتیان یزید لمبایعته، یا میں یزید کے پاس جاؤں گا اور اس کی بیعت کرنے کے لیے۔ یہ وہ خطہ تھا جو عبید اللہ بن زیاد ظالم کو پسند نہیں تھا کہ اگر ایسا ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ میری گردن سب سے پہلے اڑائی جائے گی۔ نتیجتاً اس نے وہاں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا۔ جو یہ خبر پہنچی
یزید کے پاس تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا؟ لعن اللہ ابن مرجانہ، اللہ لعنت کرے ابن مرجانہ پہ، یعنی عبید اللہ بن زیاد پہ، کہ جس نے یہ اتنا بڑا غلط کام کیا ہے۔ اور ان کے گھر سے رونے کی آوازیں شروع ہوئی، اور پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بھائی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں جگہ دی اور انہوں نے ہمیں مدینے تک پہنچایا۔ جب مدینے میں آپ کا جسد خاکی تو وہاں ہی اس کی تدفین کی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔